اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں میری بہنوں، ربیع الثانی کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی 3 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کریں گے۔ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھ لیں گے تو ان کے فوائد آپ کو اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا، پہلے فوائد سن لیں، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کریں گے۔ اب اس کے فوائد آپ کو یہ ہوں گے کہ آپ کا پورا مہینہ امن و سکون کے ساتھ گزرے گا، گھر میں کسی قسم کی بڑی سے بڑی پریشانی نہیں آئے گی، گھر کا ہر فرد چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر طرح کی مہلک بیماری سے اللہ کی حفاظت میں رہے گا، یعنی کہ جو لا علاج بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی جائز حاجت کا مقصد رکھتے ہیں اور ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کرے گا، رزق میں خیر و برکت آئے گی۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہت سے فوائد سے نوازے گا۔ اب یہ دعائیں آپ نے پڑھنی کیسے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ ربیع الثانی کا چاند نظر آ چکا ہے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب پورا یقین ہو جائے کہ ماہ ربیع الثانی کا چاند نظر آ چکا ہے تو پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چاند کی اطلاع ملتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ یا پروردگار، یہ مہینہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے پورے ملک کے لیے، بلکہ امت مسلمان کے لیے رحمتوں والا، سلامتی والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ بنا دے۔ اس طرح آپ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر دعا مانگے۔ اس کے بعد یہ 3 دعائیں ہیں، ان 3 دعاؤں کو پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، یا مسبب الاسباب۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز آپ نے یا مسبب الاسباب ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو یقین جانے کہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کو بھی آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ذریعے نہ پکارتا
تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ دوستو یہ دعا خاص طور پر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ اچانک کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ابھی آپ نے اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس دعا کو بھی آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو آپ نے ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لینی ہیں۔ 41 مرتبہ یا مسبب الاسباب، 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے کہ یا پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کر دے، اور ہم پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برساتے رہنا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ اور دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یقین جانیں کہ یہ ایک رات کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اللہ کو آپ نے کیسے راضی کرنا ہے؟ توبہ استغفار کر کے۔ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقہ کار سے آپ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کا ذکر اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج یہ بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو استغفار کا عمل ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور روزانہ ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔